مداخلت کی بات کی تھی وہ بالکل صحیح ہے کیونکہ وہ ایک ادارہ ہے، آئینی ادارہ ہے، اس کے سربراہ سے اس طرح کی ملاقات بالکل ٹوٹل مداخلت ہے۔ انوار الحق کاکڑ جو پرائم منسٹر کا عہدہ، یہ ٹوٹل پیور پولیٹیکل ایک پوسٹ ہے، اور اس میں ملاقاتیں اس طرح ہوتی ہیں اور بہت سارے لوگوں کی بھی ہوتی ہیں، اور اس میں ظاہر ہے کہ گفت و شنید ایک وہ ہوتی ہے جو سامنے آئی، اور ایک وہ ہوتی ہے جو سامنے نہیں آتی اور بعد میں ساری آتی ہے۔ جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے سیکنڈ گورنمنٹ تھی تو اس وقت ہم ایک ٹیم کا حصہ تھے، اور اس طرح کی ہم نے کئی ایک ملاقاتوں کو آبزرو کیا تھا اور دیکھتے تھے وہاں پر پی ایم ہاؤس وغیرہ میں یا ادھر۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو ایجنڈا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا، کہ جہاں جہاں پریشرائز کر کے اپنے معاملات منوانے ہوتے ہیں تو بظاہر بتایا یہ جاتا ہے کہ جو مارکیٹ میں ہوتی ہے چیز کہ اس ایشو پہ ملاقات کی ہے، لیکن اپنا پریشر کر کے اپنے مفاد کی باتیں وہاں سے لینے کی کوشش کی جاتی ہے، کہ پھر یہ بھی امپریشن دیا جاتا ہے کہ جناب اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے، ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، ہم پیشائی کر سکتے ہیں، ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، سارے معاملے۔ دیکھیں اب اس میں ایک سوال یہ بنتا ہے کہ ایک امپریشن یہ آ رہا ہے جو ہمارے پی ٹی آئی کے دوست ہیں کہ انہوں نے جو ملاقات کی، جو کل منور بٹ صاحب نے بھی ذکر کیا تھا کہ انہوں نے جو ملاقات کی ہے یورپی یونین سے اور امریکن سے، جو وہاں پہ اس وقت بہت لابنگ ہو رہی ہے، 2 سے 3 فرم کام کر رہی ہیں اس وقت پی ٹی آئی کی طرف سے، تو اب یہ سوال میرا اور آپ کا بنتا ہے، نہیں میرا تو بنتا ہے کم از کم، میں اس سوال کو کرنا چاہوں گا، تو یہ کیا یہ سائفر نہیں ہے؟ یہ سائفر سے آگے معاملہ نہیں ہے کہ آپ اگر سمجھیں کہ آپ کے خلاف کوئی بات ہوئی ہے تو اس میں آپ ادھم مچا دیں؟ اب یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں جس میں ایک لابنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو آپ کے لوگ کر رہے ہیں، میں نہیں مانتا کہ یہ سفیر جو ہے اس طرح اپنے امریکہ کے مفاد میں ضرور سفیر نے بات کی ہوگی، جو کہ وہ لوگ کرتے ہیں، خالی جو آپ کے ملک کا ماحول ہوتا ہے اس کے اوپر پریشر بنا کے، صرف امریکہ نہیں شمالا، میں کہتا ہوں جو آپ کے دوست ممالک ہیں وہ بھی، میں چونکہ نام لیں گے تو اچھا نہیں ہے کسی ملک کا، کئی ممالک کے نام لیے جا سکتے ہیں جو آپ کے بہت زیادہ قریبی دوست ہونے کے دعوے دار ہیں، وہ جب آپ مشکل میں آتے ہیں وہ مدد کو کھڑے ضرور ہوتے ہیں، لیکن کنڈیشنز ان کی اپنی ہوتی ہے، اس کے عوض وہ آپ سے 1 روپے کی چیز 50 پیسے اور 60 پیسے میں لے لیتے ہیں، اور شو بھی یہ ہوتا ہے کہ جناب مشکل وقت میں آ کے کھڑے ہوئے، تو یہی صورتحال اس پر ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ساری صورتحال ایسی ہوگی کہ جناب فلاں کے حق میں نکلے فلاں، لیکن چونکہ ایک جماعت اب اس کو کہہ رہی ہے جی ہمارے حق میں اور اب ہمارے حق میں ساری چیزیں ہو جائیں گی، تو یہ ایسا نہیں ہوتا، اور پھر بار بار ایک امپریشن یہ آتا ہے کہ اگر وقت پہ، یعنی وقت کیا ہے؟ وقت وہ ہے جو طے کیا ہے الیکشن کمیشن نے، اب اس میں دیکھیں وہ بھی جسٹس ہے، چیف الیکشن کمشنر کوئی بیوروکریٹ نہیں ہے، وہ بھی جسٹس ہے، اس نے بھی سرو کیا ہے، اور جوڈیشری کو ایک عرصے کئی 2-3 دہائیوں کو انہوں نے سرو کیا، تو ان کے ذہن میں بھی ہوگی، وہ جواب دیں گے، ان کی ذمہ داری ہے، لیکن جو ایک امپریشن آتا ہے نا کہ اگر ایسے الیکشن ہوئے تو جی یہ تو دنیا کے سامنے ہے کہ فلاں جیتے گا، تو جناب 2018 میں نواز شریف کا ہر جگہ ڈھول بج رہا تھا، نواز شریف کے اتنے بڑے بڑے جلسے ہو رہے تھے کہ لوگ امیج نہیں کر پا رہے تھے، پھر جب وہ اپنی بیٹی کے ساتھ آئے انہوں نے گرفتاری دے دی تو اس کے بعد اور اوپر چلا گیا تھا صورتحال۔ ہم تو زیادہ ان لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں، سب ہمارے دوست جو کیلکولیشن کرتے ہیں، لیکن کیا ہوا؟ آر ٹی ایس بیٹھ گیا، کیا ہوا؟ وہ جی جو کیا کہتے ہیں جی آر او الیکشن ہو گئے، ساری چیزیں ہو گئی، تو ایسا سب کچھ ممکن ہے جو بظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے نا وہ نہیں ہے۔ ایک صرف اس پروگرام میں ایک اور بات کروں گا اگین، پھر میں نے پہلے بھی کہا کہ لندن میں جو یہ یوٹیوبر پاکستانی کر رہے ہیں، خدا کے لیے مت کریں، اپنے ویور بڑھانے کے لیے، اپنی لائکس بڑھانے کے لیے پاکستان کو داؤ پہ نہیں لگائیں۔ یہ جو سارے وہاں نکل کے آتے ہیں، جو انڈیپینڈنس ڈے پہ بھی نکلے اور کسی کے گھر کے سامنے، چاہے وہ کسی کا گھر ہو، نواز شریف یا XYZ، یہ جتنے وہاں جا کے نعرے لگا رہے ہیں، جتنے جا کے نعرے لگا رہے ہیں، ان سب کے آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں، ان سب نے چینل بنا رکھے ہیں اور بدتمیزیاں کرتے ہیں، پاکستان کو بدنام کرتے ہیں، اپنی لائکنگ بڑھانے کے لیے، کم از کم بند کرنا چاہیے۔